तुमने कुछ खाया नहीं, भूखे हो? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर चले गए। घर में गए, अपने घर वालों से पूछा बताइए घर में कुछ खाने पीने की आशिया है? फरमाया नहीं, कुछ नहीं घर के अंदर सवाए एक दूध के प्याले के। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूध का प्याला दे दो। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दूध का प्याला मंगवाया और हुजूर ने पूछा कि अबू हुरैरा सुफ़ा के चबूतरे पे कोई लोग मौजूद थे? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मौजूद थे। कहा जाओ अबू हुरैरा जाके उन्हें भी बुला के लाओ। यहाँ अबू हुरैरा भूखे थे, लेकिन दो जहां के सरदार को सबकी भूख नजर आ रही थी। हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम सबके लिए नबी रहमत हैं, इसलिए कि हुजूर ने न अपने लिए सोचा न घर वालों के लिए सोचा, बल्कि अबू हुरैरा क्या सबके लिए सोच लिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब हुजूर ने फरमाया तो मैं जाता हुआ सोच रहा था, प्याला दूध का एक न जाने चबूतरे के ऊपर सुफ़ा के मकाम पे 2 आदमी हूँ, 4 हूँ, 5 हूँ, एक प्याला कितने लोग पिएंगे? आप फरमाते हैं मैं चला गया, जब सुफ़ा के मकाम पे पहुंचा तो 70 लोग वहां पे मौजूद थे। मैंने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया, तमाम लोग जमा होकर मेरे साथ चलना हो गए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ ले आए। मैं सोच रहा था एक प्याला है, एक ही पिएगा तो ख़त्म हो जाएगी बात। अबू हुरैरा तेरी भूख वहाँ की वहाँ ही रह जाएगी। आप फरमाते हैं कि निगाह नबी रहमत अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी और मुझे ही कहा अबू हुरैरा प्याला लो, दाएं से शुरू हो जाओ और सबको पिला दो। आप फरमाते हैं कि मैंने प्याला लिया, पहले शख्स को पिलाया, उसने सैर होकर और पेट भर के पिया। प्याला वैसे ही वैसे था जैसे हुजूर ने मुझे हाथ में अता फरमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे तहकीक, हक चाहिए, नारे हैदरी, ताजदार ख़त्म नबूवत। ऐसे नहीं, अब तो सबको पता चल गया ना ताजदार ख़त्म नबूवत की। जिंदाबाद। अगर आपका जोश हुजूर के लिए नहीं तो फिर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ शर्माने का मकाम नहीं, जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो फिर अपना आप भूल जाए बाब खादम हुसैन रज़वी की तरह। मेरा मौजू कहीं और चला जाएगा, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता। हर शख्स इतना ज़ोर लगाए जितना रब करीम ने उससे अता फरमाया है। अब आप ही जानते हैं रब ने कितना अता फरमाया। अब मारो जी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह पाक सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे हाथ में दिया तो पहले शख्स ने पिया, अब मैं समझ गया कि मामला कुछ और है। आप फरमाते हैं कि 70 लोगों ने जब पी लिया तो वो चले गए। हुजूर ने पूछा अबू हुरैरा बताओ कोई और भी रहता? मैं कहा या रसूल अल्लाह कोई नहीं रहता, आप रहते हैं और मैं रहता हूँ। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पियो। मैंने कहा या रसूलल्लाह पहले आप, ये कहा ना अबू हुरैरा पहले आप पियो। आप फरमाते हैं कि मैंने पिया, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, मैंने और पिया, हुजूर ने फरमाया और पियो। आप फरमाते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रब करीम की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है और जिसने आपको बरहक नबी बना के भेजा, मेरा पेट फुल हो चुका है, अब मेरे पीने के अंदर गुंजाइश नहीं। जब ये बात फरमाई प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा अब ये प्याला मुझे दे दो।
اب آخر پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ پورا پیالہ نوش فرما لیا۔ محبت والے نے یوں بڑی پیاری بات کہہ دی، ہاں ابو ہریرہ بتاؤ وہ کیسا جام شیری تھا؟ 72 لوگوں کا منہ بھر گیا، یعنی 72 لوگ اس سے سیراب ہو گئے۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آپ نے تو یہ بات سنی لیکن طے تک آپ نہیں پہنچے۔ 2 جہاں کے سردار ہیں، 2 جہاں کے والی ہیں، اور 71 لوگوں کا جھوٹا پی کر بتا رہے ہیں، او مومنو، مومن کے جھوٹے میں جراثیم نہیں، بیماری نہیں، بلکہ میں محمد یہ تمہیں پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ 2 جہاں کے سردار ہو کر 72 لوگوں کا 71 لوگوں کا جھوٹا خود نوش فرما رہے ہیں۔ تو ایمان والو، ہماری تربیت یہ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں مقام بھی بڑا، مرتبہ بھی بڑا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جب بندہ مومن مشکل حال میں ہوتا ہے تو جس طرح ابو ہریرہ کی مدد رب نے کروائی نا، اس طرح میری اور آپ کی بھی وہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے پہلے اپنے آپ کو رب کے حکم کے لیے پیش کرنا ہے، اپنی جان کو رب کے آگے پیش کرنا ہے۔ پھر جب عمل صالح کریں گے، پھر رب کریم نے جو وعدہ فرمایا ہے نا جنت کا، وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گی۔ اب رب کریم وحدہ لا شریک انسان کو کیا حکم فرماتا ہے؟ رب کریم وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ انسان اگر اچھا عمل کرے گا تو میں اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کروں گا۔ مولا کون سا مقام و مرتبہ عطا کرے گا؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے پیارے بندوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ان باتوں کو دل پہ لکھ لینا ہے آپ نے۔ جس انسان نے دنیا کے اندر اچھا کام کیا، اچھا عمل کیا، عمل صالح کیا، اس ایمان والے کی دنیا اچھی ہوگی۔ اور جس ایمان والے کی دنیا اچھی ہے، اس ایمان والے کی موت اچھی ہوگی۔ اور جس ایمان والے کی موت اچھی ہے، اس ایمان والے کی قبر اچھی ہوگی۔ اور جس ایمان والے کی قبر اچھی ہے، اس کی آخرت اچھی ہوگی۔ اور جس کی آخرت اچھی ہے، رب کریم اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے، رب اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ رب اس کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ رب کریم فرماتا ہے، اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ خوشخبری سنا دیجئے ان ایمان والوں کو، ان متقیوں کو جو تیرے اوپر ایمان لے آئے، جو مجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، مجھے وحدہ لا شریک جان کر میرے حکم پہ عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجئے اے ایمان والو، عمل صالح کرتے رہو، عمل صالح کرتے رہو، میں رب کریم تمہیں جنت عطا کروں گا۔ مولا کون سی جنت عطا کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ رب کریم فرماتا ہے محبوب انہیں بتا دو وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ جنت کس کے لیے رکھی ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو عمل صالح کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، جنہوں نے ایمان لے کے آئے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث شریف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آیا، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے یہ مان لیا کہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کا نبی آخری رسول ہوں، رب کریم وحدہ لا شریک نے اپنے اوپر، اپنے نبی کے اوپر ایمان لانے کی برکت سے رب کریم نے اس ایمان والے کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ ہمارے لیے کہ جنت کا ٹکٹ پہلے ہی آ چکا ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ درجہ بدرجہ رب کریم وحدہ لا شریک ہمیں حکم فرماتا ہے۔ یہ سوچ لیجئے گا ایمان والو، کل بروز محشر قائم ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر امت
ہر نبی کے ساتھ ہوگی، رب کے سامنے پیش ہوگی، ہر امت کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل تمام انبیاء کے اوپر، انبیاء کی امت کے اوپر میں یہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی عمر کم ہوگی، عمل میں سب سے زیادہ ہوگی۔ کل بروز محشر حساب و کتاب ہوگا تو ایمان والو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہوگا محبوب آپ جنت میں جائیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ ایمان والو یہ بات دل کے اندر بٹھا لیجئے گا، یہ ایمان والو کل بروز محشر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہوں گے۔ میں بھی گناہ گار، آپ بھی گناہ گار، ہم گناہوں میں اتنے ڈوب چکے ہیں، میرے گناہ کی وجہ سے، آپ کے گناہ کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ کل آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم عمل صالح کرتے رہیں گے، ہم اچھا عمل کرتے رہیں گے، رب کریم کے سامنے ہمارا حساب و کتاب آسان ہوگا، جلدی حساب ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اگر حساب میں کمی ہو گئی، حساب میں میرے جیسا بدبخت گناہ گار انسان پھنس گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے میں رکھ کر یہی دعا کریں گے، مولا اللہم ربی حب لی امتی، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت۔ لیکن مولا اختیار عطا فرما دے گا کہ محبوب جس کو چاہو جنت میں لے کے جاؤ۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے ایمان والو۔ اگر میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شرمندگی ہوئی تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اوپر ایک نماز رکھی گئی تھی، ہم اس کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اگر ہمارے پاس کنجی نہیں ہوگی ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ نے بتا دیا کہ نماز کی پابندی کرو، یہ نماز تمہیں دنیا میں بھی اچھا انسان بنائے گی، یہ نماز تمہیں تمہاری موت بھی اچھی کر دے گی، یہ نماز تمہارے لیے قبر بھی اچھی بنا دے گی، یہ نماز تمہارے لیے آخرت بھی اچھی کر دے گی، اور یہی نماز تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ ایمان والو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار وما علینا الا البلاغ المبین۔